کو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے اعمال پورے ہوئے، ورنہ قبر میں کیوں نہیں دیے گئے اعمال یا اعمال نامہ؟ کیونکہ ابھی اعمال چل رہے ہیں آپ کے، ابھی جب تک وہ آپ کے بچے نے یا سیکھے سکھائے اسٹوڈنٹ نے یا پھر بدفعلی کے اوپر سیڈیوس کیے گئے وہ تمام تر اگلی سے اگلی جنریشن جو آپ نے کروائی ہیں آپ کے گانوں یا فلموں یا whatever آپ کی باتوں سے یا جو بھی آپ کے کیجول کامنٹس کی وجہ سے لوگ آگے بےراربی کی طرف گئے، جو بھی کیا انہوں نے وہ سارا کا سارا اعمال نامہ بھی مرتب ہو رہا ہے اور پھر آسمان سے نیچے گرے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یہاں پہ مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے اس کو قبر کی زندگی میں پڑتا ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک بندے کے کسی دوسرے کے جو اعمال ہیں اس کا اثر اس کے زندگی میں آ رہا ہے، یعنی کوئی کر کوئی رہا ہے لیکن بھگت کوئی اور رہا ہے اس وجہ سے؟ اور ساتھ ایڈ یہ بھی کیجیے گا کہ کیا اگر بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کو اس کا کوئی صدقہ جاریہ جس طرح مل رہا ہے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو کیا یہ قبر کی زندگی کے بعد جب یوم حساب ہوگا اس کے بعد یہ آگے بھی اس کا کریڈٹ جائے گا یا یہ بس یہاں پہ ختم ہو جائے گا اس کا جو کریڈٹ؟ آپ کے جو سوال کا پہلا حصہ ہے نا وہ میری آواز صحیح نہیں ہے، مگر اثر والا مت سوچیے گا جو جادو کا اثر یا ایسا، میں نے اثر کا مطلب لٹرلی لیا ہے کہ میں نے ایک بندے کو نماز پڑھانی سکھائی، اس نے جو نماز پڑھی اس کے بعد، اور میں اس دوران مر گیا چلیں، اور اس نے اس کے بعد نماز پڑھی تو اس نماز کا اثر کا مطلب اس کا ثواب ڈائریکٹلی، اثر کا مطلب لٹرلی لیں گے آپ، وہ والا اثر نہیں کہ مجھے کوئی مطلب کوئی جادو والا اثر نہیں، اثرات کا مطلب تھا ریپرکشنز۔ سو مجھے بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، آپ کی اس بات سے مجھے ذہن میں یہ بات کھٹکا ہوئی ہے کہ اثر کا لفظ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، بہت سبجیکٹو لفظ ہے، تو جو بھی میں کام کروں گا اس کے اثر کی بنا پہ جو اعمال ہوں گے ان اعمال کے گناہ یا ثواب بھی کا حصے دار بھی میں بن جاؤں گا قبر میں۔ اچھا دوسرا جو کوشچن ہے آپ کا روز حساب کا، روز حساب کے بعد تو کوئی حساب نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ روز حساب میں ہونا ہے، اور نہ ہی روز حساب سے پہلے کوئی حساب ہے، تو حساب کتاب کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، ایویلویشن کہ کیا کچھ کیا، کیا اکٹھا ہو گیا آپ کے پاس آ جائیں۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں ہمیں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، تو دنیا میں سزائیں وہ آخرت والی قیامت والی سزائیں نہیں ہیں یا دوزخ کی سزائیں نہیں مل رہی، دنیا میں جو سزائیں ہیں ان کو ہم تکلیفیں بولیں گے یا آزمائشیں بولیں گے، تو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اوور آل میرے اللہ تعالیٰ کا احسان میں سے ایک احسان ہے کہ دنیا میں ایسی تکلیفیں دے دیں کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ جو ہے نا ان کی کمپنسیشن ہو گئی۔ سو وہ جب میں پہنچوں گا قیامت والے دن، جب میرا جو نامہ اعمال ہے وہ کھلے گا تو وہ اس میں سے کافی ساری چیزیں ڈیبٹ کریڈٹ ہو چکی ہوں گی، کیونکہ میں نے کافی ساری تکلیفیں بھی کاٹی، تو میرے کافی سارے گناہ بھی جہاں تھے وہاں سے صاف ہو گئے ہیں۔ سو مگر حساب کا مطلب ہوتا ہے ناؤ یو کم ان ٹو دی آلٹر اینڈ وی آر گونا اسٹارٹ کاؤنٹنگ کتنے ثواب ہیں، کتنے گناہ ہیں، کیا ویٹ ہے ان کا، اور اس میں وہ سارے کے سارے اثرات بھی شامل ہو جائیں گے جو کہ میرے صدقہ جاریہ کی وجہ سے مجھے ثواب ملے ہیں اور کیا گناہ ملے۔ سو قبر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود حساب کتاب، صرف قبر میں بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں، قبر میں کوئی آپ کو حساب کتاب نہیں دے رہا کہ اچھا یہ اعمال کر کے آئے ہو، نو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ سورہ واقعہ میں کہ دائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے اعمال پورے ہوئے، ورنہ قبر میں کیوں نہیں دیے گئے اعمال یا اعمال نامہ؟ کیونکہ ابھی اعمال چل رہے ہیں آپ کے، ابھی جب تک وہ آپ کے بچے نے یا سیکھے سکھائے اسٹوڈنٹ نے یا پھر بدفعلی کے اوپر سیڈیوس کیے گئے وہ تمام تر اگلی سے اگلی جنریشن جو آپ نے کروائی ہیں آپ کے گانوں یا فلموں یا whatever آپ کی باتوں سے یا جو بھی آپ کے کیجول کامنٹس کی وجہ سے لوگ آگے بےراربی کی طرف گئے، جو بھی کیا انہوں نے وہ سارا کا سارا اعمال نامہ بھی مرتب ہو رہا ہے اور پھر آسمان سے نیچے گرے گا۔ جب سورہ واقعہ بتاتی ہے اس منظر کو تو وہ بڑا کلیئر منظر ہوتا ہے کہ لوگ ویٹ کریں گے، اب وہ آسمان کون سا آسمان ہے، وہ میں نے وہی کہا نا وہ ڈائمینشنز میں کسی اور سیشن میں ضرور کروں گا کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ایسے آسمان سے بارش کی طرح ٹپکے گی نہیں چیزیں، وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مطلب we can actually experience we will be experiencing a totally different universe at that time۔
بہرحال it doesn't really matter وہ کہاں سے آئے گا، اعمال نامہ پورا تبھی ہوگا جب تک آخری بندہ زندہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تم درخت کے لیے بیج بو رہے ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ قیامت آ گئی تو بیج بوتے رہنا کیونکہ اس کی بھی جزا آپ کو ملے گی پروریٹڈ بیسس پہ کہ اگر قیامت نہ آتی، کیونکہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ قیامت آ گئی، تو اگر قیامت نہ آتی تو فل ہیلتھی ٹری کا جتنا بھی پھل، جتنی بھی لائف میں ایک ایوریج بندے کو مل جاتا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیج یہ نہ نکال دینا بیج کہ آپ کیا بیج ہونا، قیامت ہی آ گئی اس درخت نے کہا ہوگا نا، بیج بوتے رہنا. سو اٹس اے ویری کلیئر میتھمیٹیکل ایکویشن دیٹ جو کہ جسٹس کو انووک کرتی ہے نا، کہ میں اگر آخری بندہ پیدا ہوں قیامت والے دن ایک دن پہلے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ کا کوئی قصور نہیں. If you are adult and you can do whatever, you will do you should do whatever you're doing. Or if you had lived a longer life, تو جو کچھ آپ نے کیا ہوتا آپ کو وہ والا سارا کا سارا اجر ملتا رہے گا. اس لیے نبی صاحب نے کہا نا کہ نیکی کی نیت سے بھی نیکی مل جاتی ہے اور برے کام کی نیت سے برائی کا گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ ارتکاب نہ ہو جائے. So it makes perfect mathematical sense there.